بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی، اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے، سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سیراب کر دے گا، اور یہ سارے معاملات۔ تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن حازم اور آمش مدلس، دو راوی مدلس ہے اور عام سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ ولیعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علماء اپنی فرقہ واریت کے اندر اس کو اپنا مقصد کے لیے چیز یوز کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے مطلب کی حدیث ہو تو کہتے ہیں جی حدیث صحیح ہے، اگر نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے۔ ایک روایت جس پر آپ بات سن رہے تھے اور جناب کہہ رہے تھے جی اس میں دو راوی مدلس ہیں اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا اسی بنیاد پہ۔ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے اور بندے فقیر سے آپ کو تحقیقی بات ملے گی، کسی مسلک پرستی کی بات نہیں ملے گی، اور وہی بات ملے گی جو حق ہے۔ یہاں پر ہم حق کی دفاع کرتے ہیں، حق کا دفاع کرتے ہیں، ہم کسی مسلک کا، کسی بریلوی دیوبندی ہے یا کسی بھی فرقے کا ہم دفاع نہیں کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الفضائل کے اندر 32,537 نمبر حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ یہ روایت جو ہے اس کی سند میں دو راوی ہیں، ایک ہے حدثنا ابو معاویہ عن آمش، یہ آمش جو ہے وہ معاویہ جو ہے عن سے روایت کر رہے ہیں، اور پھر آمش بھی عن ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں۔ دو راوی مدلس ہے جو عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اب مالک دار کی یہ روایت ہے اور اس پر کافی اعتراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو سند پہ بات ہم کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی، حالانکہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ جس بنیاد پہ اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ اس سند میں ایک ہے محمد بن حازم اور دوسرے امام آمش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جو راوی ہیں، یہ مدلس ہیں۔ یہ کون ہے؟ مدلس ہیں، اور مدلس کی آنے والی روایت کی سما کی تصریح موجود نہ ہو تو پھر جو ہے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بھائی کہنا تھا جو اعتراض کر رہے تھے جناب مرزا صاحب۔ اب اس پہ کافی دیوبندی علماء نے اعتراض کیا۔ میں آج انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں بچے گا، اصول محدثین پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر نقل کیا، میں سکین آپ کو لگا دوں گا، سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اسی حدیث کو۔ اور یہ حدیث کے اندر بات کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط لگ گیا۔ یہ واقعہ سنیں آپ، عمر فاروق کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بھوک پڑ گئی، تو فرمایا فجار رجل الی قبر النبی، ایک قبر نبی پر ایک رجل گیا، ایک شخص گیا۔ اب یہ رجل کا نام یہاں نہیں آیا اس روایت کے اندر، مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت کے اندر رجل کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی جب قحط پڑ گیا، ایک شخص حضور کی قبر پر گیا اور جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ استسق اللہ امتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، دعا کریں اللہ بارش دے۔ قبر پر جا کے اور قبر کو مخاطب کر کے، حضور کو مخاطب کر کے دو خطاب کے ساتھ، ایک استقل اللہ امتی کا ایک خطاب اور ایک یا رسول اللہ یہ دوسرا خطاب، دو خطابوں کے ساتھ پکارا اور فرمایا ایسے پکارا جیسے زندوں کو پکارا جاتا ہے، صحابی رسول کا عقیدہ، اور جا کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ بارش دے۔ پھر واپس حضور اس کی خواب میں آئے اور حضور نے بتایا کہ جا کے حضرت عمر کو کہو کہ بارش ہوگی، تم پریشان نہ ہو، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاؤ خلافت کی، اور پریشان نہ ہو، تم سیراب کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات جب عمر نے سنی تو وہ رو پڑے۔ یہ حدیث کے متن ہے حدیث کا۔ اس کی جو سند ہے اس کو حافظ ابن کثیر جو دیوبند کے علماء میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد،
اور اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح باری شرح بخاری کی شرح لکھی جنہوں نے، جو سب حضراتوں کو امام مانتے ہیں، انہوں نے فتح باری کے اندر لکھا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور وہ جو شخص ہے حضور کی قبر پہ آنے والا رجل، وہ رجل مجہول نہیں ہے، بلکہ وہ بلال بن حرس تھے. کون تھے؟ حضرت بلال بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی قبر انور میں جا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. تو ایک تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، اس میں محمد بن خازم اور امام اعمش کے دو مدلس ہیں. اب مدلسین کا اگر کوئی بھی راوی ان سے روایت کرے تو اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا. یہ جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، ان کو جب علم جس کو نہیں ہوتا وہ بیچارہ جو ہے نا حدیث کو بس اور کچھ نہیں، ان سے روایت کیا، تدلیس موجود ہے، مدلس ہے، راوی حدیث صحیح. اور بھائی پورے تاریخ علم حدیث کے اندر کوئی ایک کتاب دکھاؤ جس کے اندر ان سے روایت ہو حدیث اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہو اسی بنیاد پہ. آج دن تک تو کسی نے یہ نہیں کہا، جنہوں نے یہ اصول بنائے، جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی علوم حدیث پر، انہوں نے تو یہ بات کی نہیں. آج کے لوگوں کو یہ کہاں سے یہ علم آ گیا؟ سب سے پہلے مقدمہ ابن صلاح، میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے علوم حدیث پر، وہ آپ ضرور سنیں. اس کے اندر میں نے پوری یہ بات بتائی کہ ضعیف حدیث کے متعلق میرا جو لیکچر ہے اس میں نے یہ بات بتائی کہ ہر روایت کے اندر جو مدلس ہوتا ہے ان کے 5 طبقے ہیں. مقدمہ ابن صلاح کے اندر موجود ہے یہ بات. اس کے علاوہ النکت جو مقدمہ ابن صلاح کی شرح ہے امام ابن حجر نے لکھی، اس کے اندر پڑھو. یہ علوم حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں میں، یہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر. یہ مقدمہ نکت ابن صلاح کی کتاب، اس کے اندر یہ بات موجود. اور طبقات و مدلسین جس میں میں نے تدلیس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، اس کے اندر میں نے اس کے حوالات دیے ہیں، وہ لیکچر آپ سنیں. اس کے اندر میں نے ساری بات بتائی ہے تدلیس کیا ہوتی ہے، مدلس کون ہوتا ہے. اس کے اندر یہ بات طبقات و مدلسین کے اندر موجود ہے. اور اصول حدیث پر اس کے علاوہ جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں، کوئی بھی ایک حدیث میں کتب دکھائیں چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو، اس میں تدلیس کی جو ہے نا جو آج کل لوگوں نے بنایا ہوا ہے ایسا کسی نے نہیں لکھا. بھائی مدلس کے پہلے 5 طبقے ہیں. پہلا جو طبقہ اولا اور طبقہ ثانی، پہلا طبقہ اور دوسرے طبقے کی جو مدلس ہیں ان کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے، ان کی تدلیس والی روایت صحیح ہوتی ہے. اور طبقات و مدلسین میں آپ پڑھیں تو اور امام زیبی کی میزان الاعتدال، میزان الاعتدال کے اندر امام زیبی 316 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ جو امام خازم ہے، محمد بن خازم، یہ طبقہ اولا سے ہے. طبقات و مدلسین میں موجود ہے. اسماء الرجال کی کوئی کتب اٹھا کے آپ دیکھیں یہ طبقہ اولا میں سے ہے اور ان کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے. اسی اصول کے البانی صحابی پیروکار ہیں، انہوں نے ایک صحیحہ سلسلہ حدیث صحیحہ والی جو کتاب ہے اس کے اندر ہزاروں ایسی حدیث انہوں نے لکھی ہیں جو ان سے روایت ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ البانی صاحب اس چیز کا علم رکھتے تھے کہ ہر مدلس جو ہوتا ہے اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو امام خازم جو ہے وہ پہلے طبقے سے ہیں، لہذا ان کی تدلیس کو قبول کیا جائے گا، ان کی ان والی روایت صحیح ہوگی. یہ بات معلوم ہو گئی. اب دوسرے امام اعمش ہے. امام اعمش بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے حدیث میں ان کا نام ہے. تو ان کو امام زیبی کہتے ہیں. میزان الاعتدال کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر امام اعمش کے مشائخ اگر کچھ مشائخ امام اعمش کے ایسے ہیں جن سے امام اعمش تدلیس کریں جن سے، تو پھر جو ہے وہ حدیث صحیح ہوگی. امام اعمش کی جو ہے ان والی روایت 3 ان کے اس مشائخ ہوں، ایک ابراہیم، ایک ابن ابی وائل اور ایک ابن صالح. اس کے علاوہ بیان بھی ہیں لیکن یہ لکھتے ہیں اگر ابراہیم یا ابن ابی وائل یا ابن ابی صالح سیمان سے امام اعمش تدلیس کریں، ان سے اگر روایت کریں اور ان سے روایت کریں ان سے، تو پھر ان کی ان والی روایت اگر ابی صالح سے یا ابراہیم سے یا ابی ابن وائل سے ہو تو ان کی ان والی روایت صحیح قرار دی جائے گی. بھائی جنہوں نے یہ اصول حدیث بنایا ہے، یہ مدلس کی تدلیس، یہ سارے نام یہ کس نے بنائے ہیں؟ کسی حدیث تو قرآن میں تو ہے نہیں.
جن لوگوں نے یہ قانون خود بنا کر یہ مدلس تدریس کے بارے میں ایک چیز بتائی ہے، اس پر انہوں نے قانون بھی بنایا ہے نا. بس کہہ دو جی ان سے روایت ہے، تدریس ہے، تو حدیث نہیں مانتے. بھائی یہ کہہ کر تم کیونکہ جنہوں نے یہ تدریس والا قانون بنایا ہے انہوں نے ایک ساتھ قانون بتایا ہے کہ ان والی روایت کیسی ہوگی تو صحیح ہوگی اور کیسی ہوگی تو ضعیف ہوگی. لہذا اس روایت میں امام محمد بن خازم اور امام اعمش دونوں محدثین کے ہاں اگر تدریس بھی کریں تو ان کی روایت صحیح ہوگی. اب چونکہ یہ جو حدیث کی سند ہے یہ تو میں نے مصول محدثین پر ہی بتا دی کہ سند میں کوئی اعتراض علم والا بندہ نہیں کر سکتا، حدیث صحیح ہے. اگر اس کی سند پر کسی کو اعتراض ہو تو بے شک وہ ہمیں بتائے، ہم اس کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کی سند صحیح ہے حدیث کی اصول محدثین پر، چاہے وہ ان سے روایت کیوں نہیں کر رہے ہوں، حدیث صحیح ہے. اب اگلی بات، اس حدیث پر ایک اعتراض اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں جو راوی جو ایک بندہ مجہول ہے وہ یہ کہ کہا کہ فجا رجل الی قبر النبی، ایک رجل گیا قبر نبی پر، ایک شخص گیا. وہ شخص کون ہے اس کا نام نہیں موجود. بھائی پہلی بات تو یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ میں نے بتا دیا، حفص بن حجر نے بتایا کہ وہ رجل بلال بن حرس ہے. اگر کوئی کہے کہ جی یہ مصنف ابن شیبہ میں اس کا نام نہیں ہے، صرف لفظ رجل ہے، وہ پتہ نہیں کون تھا شخص، تو میں یہ کہتا ہوں ہمیں اس رجل سے کام ہی نہیں ہے. بھائی ہم اس رجل کو کیونکہ اس سے ہمیں کیا کام ہے؟ ہمیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کام ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ رجل گیا، وہ شخص گیا، اس نے جا کے سارا ماجرا سنایا، تو عمر فاروق نے یہ نہیں کہا بھائی تم کون ہو، تم تو صحابی بھی نہیں ہو، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم کون ہو، تم نے جا کے یہ بات کہی اور سنی اور میں کیسے مانوں تمہاری بات. اگر کوئی وہ کذاب راوی یا کوئی کذاب رجل ہوتا تو عمر فاروق اس کی بات ہی نہ سنتے. جبکہ عمر فاروق حدیث کے لفظ یہ ہے کہ عمر فاروق نے اس رجل کی باتیں سنی اور رونے لگ گئے، تو عمر فاروق پر اس کی باتوں کا اثر ہوا. اس کا مطلب یہ ہے وہ اس رجل کو عمر فاروق قبول کرتے تھے اور اس کی بات پر یقین کرتے تھے اور یقین کر کے رونے لگے. لہٰذا عمر فاروق کا اگر اس رجل کو تسلیم کر لیا ہے تو ہمیں بھی کیا حرج ہے، ہم بھی تسلیم کر لیں گے. لہذا اس حدیث پر کوئی جاہل بندہ نہیں کہہ سکتا ہے جی اس حدیث میں تو جی جو ہے سندی مسئلہ ہے، فلان مسئلہ ہے. علم والا بندہ، علوم حدیث رکھنے والا بندہ کم از کم ان حدیث پر کبھی کوئی اوپر سے تنقید نہیں اٹھائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ اس حدیث کے اندر کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس میں وسیلہ ہے، حضور کی قبر پر جا کے مانگنا ہے، تو اس لیے اس پر جو ہے نا یہ اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو ہے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.